رانا صاحب کل جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں اناؤنس بھی کر دیا کہ کل کابینہ کی میٹنگ ہے اور اس میں بڑی اہم چیزیں جائیں گی. ای سی ایل کا معاملہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے کچھ لوگوں کو ای سی ایل میں ڈالا جائے گا. اتنی بڑی جماعت کے سربراہ ہیں اور باقی جو بھی ہو سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. اس میں کیا منطق ہے کہ ان کا نام یا کسی اور کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے؟ اس کی ضرورت کیا، وجہ کیا ہے؟ میں صاحب اس میں پہلے تھوڑا سرچ کروں. تنگی صاحب نے صحیح فرمایا کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے موو نہیں کیا تھا. یہ کیس تھا ان کا اپنا آدمی تھا، فاؤنڈر ممبر تھا وہ پی ٹی آئی کا. اس نے یہ کیا، عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے وہ. ہاں جی. تو انہوں نے پھر اس میں اسٹرگل بھی کی، پروف بھی اکٹھے کیے. وہ تو ان کے پروف تو آ گئے ریکارڈ پہ، لیکن جو اسٹیٹ بینک نے اپنی ایویڈنس دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو 13 اکاؤنٹس جو کنسیلڈ تھے وہ بھی دیے انہوں نے. اس کے بعد سیکورٹی کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. اس لیے ہم کسی کے اوپر الزام تو نہیں لگا سکتے، لیکن جو فیکٹس وہ سامنے آ چکے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں نہ ناراضگی کی بات ہونی چاہیے، نہ غصے کی، نہ ایجیٹیشن کی. ایک کانسٹیٹیوشن فورم نے فیصلہ کیا ہے. اب وہ فیصلہ آرڈر جو اپیلیبل ہے، اب جو ہم سن رہے ہیں یا کر دیا انہوں نے اپیل کر دی ہے کمیشن کے فیصلے کے خلاف. ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر دیا نا جی. اب وہ بھی لا کے مطابق ہے. اب گورنمنٹ کو اگر یہ آرڈر جاتا ہے جو الیکشن کمیشن کا ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھ تو نہیں سکتی. دے ہیو ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ اور رسپونڈ کرنا پڑے گا. ذمہ داری ہے قانونی طور پہ اگر خط لکھے، اگر الیکشن کمیشن اور اسی کے ایمبٹ میں جو سوچ و بچار ہو رہی ہے کہ کیا ایک تو اس کا یہ راستہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کو ایگزامن کرنے کے بعد، چونکہ کیبنٹ کی کمپٹنس ہے یہ فیصلہ کرنے کی کہ ہم نے ریفرنس بھجوانا یا نہیں بھجوانا سپریم کورٹ میں فار ٹوٹل ایوری تھنگ ڈسکوالیفکیشن ایٹسٹرا. تو اگر فیصلہ کیبنٹ یہ کرتی ہے تو ریفرنس جائے گا اس کے متعلق سپریم کورٹ میں. اور یہ بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ جو فل کورٹ بینچ ہو، فل کورٹ کا تقاضا بہت بڑا ایشو ہے، اور اس میں بہتر ہے کہ سارے کے سارے آنریبل ای سی ایل میں نام کیوں ڈالنا ہے آپ نے؟ وجہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں پارٹیسپیٹ جو ہے ابھی کوئی آپ نے نوٹیفائی دیکھ لیا ہوا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ نام ڈالنے کی ریکمنڈیشن جائے گی. ڈسکس ہوگا نا کل جی، ڈسکس ہوگا. اگر فرض کریں ڈسکس ہوگا، اس کا مطلب ہے کوئی لاجک تو آپ کے پاس ہوگی. ساری عمران خان صاحب فرار نہیں ہوتے، یہ بات ہے. ساری اوپینینز ہے. خیر بار ہو تو وہ اب کیبنٹ اس کے اوپر دیکھے گی، یعنی پلس اینڈ مائنس پوائنٹس آئیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. ابھی اس کے علاوہ جو یہ سارے کا سارا ڈسیشن آیا ہے، ایک تو ہے نا کمپوننٹ پولیٹیکل الیکٹورل، جو کہ پرویو میں آتا ہے 2017 کے الیکشن میں، یا جو آرڈر ہے 2002 کا اس کے آتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کا کانٹینٹ ہے کمیشن آف کرائم، وہ بھی تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو کون سی اتھارٹی اس کو ایگزامن کرے گی اور مزید انویسٹیگیٹ کرے گی ٹو بی پٹ بیفور دی کورٹ آف لا. یہ ساری چیزیں رانا صاحب لے کے آپ اور آپ بہرحمان تنگی صاحب، آپ عوام کے پاس کیوں نہیں جاتے الیکشن میں کہ یہ ایویڈنس ہے عمران خان کے خلاف، یہ الزام ہے، یہ ثبوت ہے، آپ فیصلہ کریں، عوام فیصلہ کریں؟ کیسے اس کو اوور لک کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کوگنیزیبل افینس ہوا ہے تو گورنمنٹ کیسے اس کو اوور لک کر سکتی ہے؟ واٹ اتھارٹی ڈو دے ہیو؟ دے ہیو ٹو انویسٹیگیٹ اٹ. اگر وہ بالکل اس پہ کوئی مٹیریل نہیں ہے تو دیٹ شوڈ بی فائلڈ.